یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پورے قرآن میں ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز پڑھو یہ حکم ہے، روزہ رکھو یہ حکم ہے، زکوٰۃ دو یہ حکم ہے، حج کرو یہ حکم ہے، لیکن صلاتن کثیرہ یہ نہیں ہے، اور صیامن کثیرہ یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ کی عبادت ذکر اللہ ہے جس کو اللہ نے کثیرہ کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے بیان کرو، کثرت سے کرو۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، نہ کسی دوسرے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط اور پابندی وضو، طہارت، لباس، قبلہ وغیرہ کی بھی نہیں لگائی۔ ہر شخص ہر حال میں باوضو، بے وضو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے کر سکتا ہے۔ اور اس پر اگر امام جزری کی اس تحقیق کا اضافہ کر لیا جائے جو انہوں نے حصن حسین میں لکھی ہے، کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں اصلی کتاب ہمارے پاس ہے، بڑی ہے وہ، حصن حسین، ہا صاد یا نہیں نون اور پھر ہا صاد یا نون، حصن حسین۔ یہ اتنی بڑی بھی آتی ہے، پہلے تبلیغ میں بہت پڑھتے تھے اس کو، لیکن بہت سے لوگ اس کو حسن حسین پڑھتے تھے۔ وہ ہے حصن حسین، اور حصن حسین کا عربی میں مطلب ہے حصن قلعہ، اور حسین کا مطلب ہے صاد سے مضبوط قلعہ۔ حصن حسین میں وہ دعائیں، وہ معمولات نبی مذکور ہیں، اگر اس کو مسلمان اپنا لیوے تو وہ ہمیشہ قلعے میں محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کتاب میں اگر اس کی ایک تحقیق ہے اس کو لے لو، تو پھر ذکر کے بارے میں کیا مزید معلومات ہے؟ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے ہی کو نہیں کہتے۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صرف یہ ذکر نہیں ہے، پھر اور کیا ذکر ہے؟ بلکہ ہر جائز کام جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے، اللہ کا حکم پورا کرے مسلمان، اور رسول کی اطاعت رسول کے طریقے میں رہ کر کرے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ زبان سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہی، لیکن حلال کام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، سو رہا ہے تو سوتے سوتے رسول کے طریقے پر وضو کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اور قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر کے سوتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اٹھتا ہے، بازار جاتا ہے تو حضور کے طریقے پر خرید و فروخت کرتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے تو رسول کے طریقے پر، بیچتا خریدتا ہے تو رسول کے طریقے پر، اپنے گھر میں آتا ہے تو جلے تو جلال تو صاحب کمال تو، آئی بلا کو ٹال تو، مصیبت بن کے نہیں دھمکتا ہے کہ بچہ ایک ادھر گھسا ایک ادھر گھسا، بلکہ ایک انسان بن کے جیسے لوگوں کے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں، اچھے ہیں، ہاں جیسے ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت نرمی کے ساتھ میں اگر پیش آتا ہے تو یہ رسول کے طریقے پر چل رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو یہ ذاکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ چاہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، روزہ رکھا ہوا ہے، اتنی بڑی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، اور بیوی پہ چڑھ رہا ہے کہ ارے افطار کے لیے کیا بنائی تو نہیں، میرے کو یہاں بھوک لگی، میں مر رہا ہوں تو پانی، یہ ذاکر نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کرنے کے باوجود یہ ذاکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور رسول کے طریقے پر چلنا، اگر یہ کر رہا ہے تو یہ ذکر نہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا شمار ہوگا۔ معلوم ہوا ذکر کی صرف یہی تعریف نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، بلکہ ہر مطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا، متبع رسول اللہ، رسول کے طریقے پر چلنے والا ذاکر ہے۔ کیا ہے؟ کتنا پھیلا دیا مضمون، کتنی گنجائش کر دی۔ بلکہ ہر جائز کام جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو اس تحقیق پر ذکر اللہ کا مفہوم اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی انسان کو ذاکر کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بعض روایت میں ہے نوم العالم عبادۃ، عالم کا سونا عبادت ہے،
کیونکہ عالم جو اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرتا ہو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا سونا جاگنا سب اللہ کی اطاعت ہی کے دائرے میں ہے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں سوئے گا تو سونا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ جیسے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ معتکف اگر سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ رسول کے طریقے پر یہاں پر آ کر وہ جمع ہوا ہے اللہ کے در پر، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو یہ فرمایا۔ کیوں؟ اس کو عام کر دیا گیا، وضو کی ضرورت نہیں، اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، ایسا منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا نہیں، سمجھ میں آیا؟